السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان سے کون سے 5 اہم سوال پوچھے گا؟ ویسے تو قیامت والے دن تمام سوالات یا قبر میں ہونے والے تمام سوالات بہت اہم ہیں، مگر ایک حدیث جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بہت اہم سوال اگر ہم آج کے دور میں اس کو سمجھ لیں، جیسے کہ ایک ایسا امتحان جس کا پیپر پہلے ہی لیک ہو گیا ہو، بتا دیا گیا ہو، سوالات پوچھ لیے گئے ہوں کہ یہ جوابات تم نے دینے ہیں، ان کو مکمل کر لینا، تو اس سے بڑا اور اس سے آسان کیا بات ہوگی؟ حدیث ترمذی 2416، پہلے میں حدیث بیان کر دوں لفظ بائی لفظ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے پاؤں قیامت کے دن اس کے رب کے پاس سے نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں پوچھ لیا نہ جائے۔ بہت اہم بات ہے، ہر بات کو ایک ایک کر کے میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلی بات، اس کی عمر کے بارے میں، اسے کہاں صرف کیا؟ ایک عمر مکمل، جب تم بالغ ہوگے، جب تم صاحب عقل ہوگے، جب تمہیں بات سمجھ میں آ گئی، جب تم میں تمیز آ گئی اچھے اور برے کی، جب تم جان گے بڑے اور چھوٹے کو، جب تم جان گے شرم گاہوں کے بارے میں، اپنی اور باقیوں کے بارے میں، اور حیا اور شرم کو سمجھ گے، اس وقت سے لے کر آخری وقت تک تم نے مکمل زندگی کا نصب العین کیا تھا تمہارا، کہاں تم نے خرچ کیا، کیا مقصد تھا تمہاری اس زندگی کا، عمر کہاں لگائی تم نے مکمل طور پر۔ مختلف کیفیات پر، مختلف عمر کے مختلف حصوں پہ آ کے تمہاری کیفیات بدلتی گئی، پر تمہاری نیت، تمہاری سوچ، تمہارا وہ نقطہ کیا تھا؟ اس کے بعد بڑا اہم سوال، جیسے کہ یہاں پر تو پوری بات پوچھ لی، اب اس میں سب سے اہم عمر کا حصہ کون سا ہوگا؟ اس کی جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اسے کہاں کھپایا؟ وہ طاقت، وہ جوش، وہ ہمت، وہ لگن، وہ جذبہ، وہ آگے بڑھنے کی لگن، وہ آگے سے ایک دوسرے سے نکل جانے والی بات، وہ ایک دوسرے سے آگے بھاگنے اٹھنے کھڑے ہو جانے والی طاقت، وہ جذبہ، وہ ہمت، وہ طاقت تم نے کہاں کھپائی؟ وہ جو تمہیں طاقت دی گئی تھی، جو تم لوگوں پر رعب ڈالتے تھے، جو تم استعمال کرتے تھے لوگوں کے حقوق کو دبانے کے لیے، لوگوں کے فرائضوں کے اوپر جو تم ڈاکے ڈالتے تھے، یا پھر راتوں کو کھڑے ہو کے گر گرائے، اللہ کے آگے دہائی کی، لوگوں کی محنت کی، لوگوں کے لیے محنت کی، لوگوں کی مدد کی، لوگوں کے لیے مدد کی، زبان کو استعمال کیا، ہاتھ کو استعمال کیا، اہل و عیال کی مدد کی، کسی راہ جاتے کی مدد کی، یا یہ کہہ کے چھوڑ دیا ہم کسی کے معاملے میں نہیں بولتے۔ جوانی بہت اہم چیز ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، جب بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، ہدایت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ 20 سال کی عمر میں آ جائے یا 40 سال کی عمر میں آ جائے۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں غور و فکر کے معاملے میں پڑ گئے۔ ہدایت کا معاملہ کبھی بھی آ سکتا ہے، ہو سکتا ہے کہ پوری زندگی تم ہدایت مانگتے رہو اور کسی آخری وقت میں تمہیں کوئی ہدایت مل جائے، یا پھر تم نے ابھی کچھ مانگا ہی نہ ہو اور تھالی میں رکھ کے ہی اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے دے، مگر دونوں صورتوں میں تم نے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ یہ جتنی تیزی سے آنے والی چیز ہے اتنی جلدی جانے والی بھی ہے، اس کو باندھ کے رکھو، اس کو قائم رکھو، اس کو تر و تازہ رکھو، اس کو پروان چڑھاؤ۔ یہ تمہاری یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے کہ کب کہاں پر کون سی شعور کا معاملہ آ جائے۔ تو پھر جو یہ جوانی تمہیں دی گئی تھی، کیا تم وہ کوشش کرتے رہے؟ ابھی ہدایت ہے یا نہیں ہے یہ سوال نہیں ہے، کیا تم نے کوشش کی ہدایت پانے کے لیے؟ اور سب سے بات، اب جب زندگی کے حصے کو بیان کر دیا اور سب سے اہم حصہ یعنی جوانی کو بھی بیان کر دیا، اب جوانی کے بعد کیا آئے گا؟ انسان کی وہ جد و جہد جو وہ کرے گا، جو ہر کوئی نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں کر ضرور رہا ہے۔ اس کے مال کے بارے میں پوچھا جائے گا، کہاں سے کمایا اور کس جگہ خرچ کیا؟ کمایا تو تم نے،
یا تمہیں مل گیا پھر کہاں خرچ کیا؟ اگر کمایا تو کہاں خرچ کیا، اور اگر مل گیا تو پھر کہاں خرچ کیا؟ لگایا کہ نہ لگایا کہ اڑا دیا؟ جیسے کہ میں اکثر دیکھتا ہوں لوگوں کو کہ وہ جس طریقے سے کماتے ہیں حرام کے معاملے کو وہ ویسے ہی اڑا دیتے ہیں۔ شادی بیاہوں پہ میں نے اکثر دیکھا ہے، ویسے بھی معاملات پہ دیکھا ہے۔ یہ قدر نہیں ہے پیسوں کی۔ جس پیسے کو کمانے کے لیے، جس پیسے کو خرچ کرنے کے لیے تم رات دن محنت کرتے ہو، پھر جب تم اس کو اس طریقے سے لٹاتے ہو، تمہارے دل کو خوف نہیں آتا کہ جب یہ چھین لیا، جب یہ اوپر ہی پکڑے گئے، نیچے ہی نہ آئے، کون ہے جو اس کو لائے گا؟ کیا تمہیں خوف نہیں آتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے؟ دولت اللہ تعالیٰ کی دنیا میں بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس کو ضائع مت کرو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ 3 دفعہ بشارت ہوئی جنت کی، صرف اللہ کی راہ پہ لگانے کی وجہ سے۔ نیک انسان تو بہت جلدی پہنچ سکتا ہے اللہ کے پاس، وہ تو بڑا جلدی قرب حاصل کر سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے جو وہ لگا رہا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو محنت کر رہا ہے ہدایت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، اس کی محنت مختلف ہے، پر دونوں محنت کر رہے ہیں۔ اور سب سے اہم بات جو آج کے دور کی میرے مطابق فتنے کی شکل اختیار کر گیا ہے، جو سب سے اہم سوال ہے، اور اس کے بعد اس علم کے سلسلے میں اس سے پوچھا جائے گا کہ اس پہ عمل کہاں تک کیا۔ 5 اہم سوال: عمر کہاں لگائی، جوانی کہاں کھپائی، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جو علم تم نے حاصل کیا، جو تم نے علم حاصل کیا، جیسا بھی تم نے علم حاصل کیا، اس پہ عمل کتنا کیا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ روڑے اینٹ اور سنگ مرمر کٹھے تو کر لیے پر ان کا سودا کوئی نہیں، ان کا فائدہ کوئی نہیں، اس کا وزن کوئی نہیں۔ عمل کے معاملے میں تمہارا زیرو، کچھ بھی نہ ہوا۔ یہ آج کے دور کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ آج کے دور میں جو بچوں کو علم کے نام کے اوپر جو بھی سکھایا جا رہا ہے، میں اس کو یہی سوچتا ہوں کہ دین کے اوپر تو نہیں ہے، کیونکہ جتنے بڑے بڑے اسکول ہیں اس سے اسٹیٹس کریٹ کیے جاتے ہیں، پھر ان اسٹیٹسوں کے نام کے اوپر ماں باپ آج کل ان کو انہی اسکولوں کے نام سے ان کو پکارے جاتے ہیں۔ کیا وہ مسلمان ہیں؟ یہ کافی نہیں ہے۔ اور پھر اس ناموں کے ساتھ پھر ان کا ایک اسٹیٹس کریٹ کیا جاتا ہے، ان میں درجہ پیدا کیا جاتا ہے، ان میں فرق پیدا کیا جاتا ہے۔ کیا باقی پڑھنے والے لا علم ہیں، بے وقوف ہیں؟ یہ قرآن مجید ہی ہے جو میرا نہیں خیال کہ 15 یا 20 MB سے بڑی کوئی فائل ہوگی جو ایک مکمل قرآن مجید ڈاؤن لوڈ ہو جاتا ہے۔ 8 MB کی تو بخاری شریف ہے، نیٹ پہ ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے 8 MB کی۔ میرا جہاں تک ذاتی خیال ہے HD ویڈیو بھی اتنے کی نہیں ہوگی۔ تو کیا سپیس یا پیسے یا کم رقم کی وجہ سے علم کا درجہ قائم کیا جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ وہاں پر بھی قرآن مجید ہے، یہاں پر بھی قرآن مجید ہے۔ تم دیکھتے نہیں ہو، ایک صف میں کھڑے ہوتے ہو، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہوتے ہو، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا کے کھڑے ہوتے ہو۔ یہ سفید پاؤں، یہ کالا پاؤں، یہ مزدور کا پاؤں، یہ مالک کا پاؤں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے برابری نہیں کی؟ پھر یہ نام اور یہ اسٹیٹس کریشن تم نے کیوں کی؟ اور یہ جو علم کے نام کے اوپر جو تم نے بھرمار تو دی، بتایا اس کو، بڑے اچھے اچھے اسکولوں میں داخلہ تو کرا دیا کہ پڑھو، all one is equal، تو کیا ایکول ہو؟ کیا عمل کا معاملہ تم نظر آ رہا ہے؟ جب تمہارا اسٹیٹس اتنا اونچا ہے تو پھر دین میں بھی تم اس سے قدم آگے ہو، تم ماں باپ کی خدمت بھی تو اس سے زیادہ کرو، ان کا کہنا بھی اتنا مانو۔ پر یہ کس قسم کی تعلیم ہوئی کہ اسٹیٹس تو اتنا بڑا ہو گیا، پڑھائی اتنی بڑی کر لی، اب بچے ہی بڑے دور ہیں، اولاد ماں کے پاس نہیں، باپ کے پاس نہیں، آخری وقت ماں باپ ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ کس قسم کی تعلیم ہوئی جس سے اولاد اور ماں باپ ایک دوسرے سے محروم ہو گئے؟ یہ کس قسم کی تعلیم ہوئی؟ کیونکہ آج کل یہی فتنہ سب سے بڑا دیکھا جاتا ہے کہ بچہ جتنا پڑھا لکھا ہو جاتا ہے وہ ماں باپ سے اتنا ہی دور ہو جاتا ہے۔ یہ کہہ کہ جی وہ تعلیم بہت اعلیٰ لے رہا ہے،
کیا ماں باپ کے پاس بیٹھ کے تعلیم نہیں ملتی؟ ماں باپ کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا 2 ایسی واحد جگ چیزیں ہیں جن کو صرف اہتمام کے ساتھ دیکھنے کا ثواب ہے، صرف دیکھنے کا، کچھ نہ کر رہے ہو، کچھ نہ کہہ رہے ہو، کوئی محنت نہ کر رہے ہو، کچھ جتن نہ کر رہے ہو، ایک اللہ کے گھر خانہ کعبہ کو دیکھنا، کوئی طواف نہیں، کوئی نماز نہیں، صرف اس کو پیار سے محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ دیکھ رہے ہو، اور ایک اپنی ماں باپ کو، بوڑھے ماں باپ کو، وہ بدبخت ہے انسان جس نے بڑھاپے میں اپنی ماں باپ کو پایا اور جنت نہ پائی، یہ تو اس کے لیے بونس تھا۔ تو یہ کس قسم کا سٹیٹس ہے؟ تو یہ علم جو سب سے بڑا اس حد کی بات ہے کہ انسان کو جو علم دیا گیا اس کے پر عمل اس نے کتنا کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے کچھ کرنے کی تو کرو عمل کے معاملے میں، اور اگر توفیق نہیں ہے تو دین اسلام کے ذریعے اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنو۔ محنت تو تم کر رہے ہو، میں دیکھ رہتا ہوں ایسی اولاد کو جو رات دن محنت کرتی ہے، کھپاتی ہے، مشکلوں میں پڑتی ہے، پریشانیوں میں گھرتی ہے، اپنی اولاد کو لا کے دیتی ہے، اپنی بیوی کو لا کے دیتی ہے، اپنی ماں کے لیے بندوبست کرتی ہے، مگر دکھ سب حرام، آگ لا کے دیتے ہیں اور وہ آگ اس کو لیتے نہیں، گلے میں ڈال لیتے ہیں، مہربانی تمہارے لیے لائے، پوچھتے نہیں ہو، خوف نہیں آتا کہ تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، پھر بھی تم سجدہ نہیں کرتے۔ اسی کے بارے میں سورۃ الانشقاق میں بھی فرمایا گیا کہ وہ لوگ ہوں گے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، جن کے نامہ اعمال ان کے پشت کے ہاتھوں ان کو پکڑائے جائیں گے، اور جب وہ پکڑائیں گے تو وہ چیخیں گے، پکاریں گے، ہائے ہماری موت، وہ چیخ پکاریں گے۔ یہ کیسی چیز ہے؟ یہی ان کی سب سے بڑی بدبختی تھی کہ وہ جو کرتے تھے۔ اصل میں یہی بات میری اس حدیث کا مقصد یہی ہے کہ جو جوانی تمہیں دی کہاں لگائی، پھر مال جو تمہیں دیا تمہیں اس کے بارے میں پوچھنا چاہیے، اور سب سے بڑی بات جو علم تم لے رہے ہو، جس کے اوپر تم یہ فخر کرتے ہو، پر عمل کا معاملہ تمہارا کچھ نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ جو عورتیں آج کل اور جو مرد دین اسلام پہ چل تو رہے ہیں پر وہ دکھاوا کر رہی ہوں، یہ نہ ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ علم تو تم نے پا لیا، دین تو تم نے چاہ لیا، سلیکٹ تو تم نے بہت اچھی چیز کی، بہترین کتاب، پر عمل کے معاملے میں صرف دکھاوا ہی رہ گیا۔ جو عورتیں یا جو بھائی دین اسلام پہ عمل کر رہی ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت نازل فرمائے، اللہ تعالیٰ ان پہ کرم فرمائے اور ان کے اوپر مغفرت فرمائے، مگر ساتھ ساتھ وہ اس چیز کا دھیان رکھیں کہ یہ نہ ہو کہ حجاب کے معاملے میں کھلے عام فحاشی نہ ہو جائے، کپڑے تو پہنے اپنے آپ کو ڈھانپنے کے لیے پر نمایاں ہو جائیں، آنکھوں کو تو حیا میں رکھیں مگر دل میں بغض اور غیبت کو پروان چڑھا لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔